गुजरा हफ्ता हुकूमत की सियासी नाकामी को अयां करके गुजरा, क्योंकि आईनी तरमीम पर कोई पेशरफ ना हो सकी। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत के लिए कोशिशें कर रही है। और इसी सिलसिले में एक सियासी कार्ड खेलते हुए स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और इस खत में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी, जिसका इत्तलाक माजी से होता है। और ये भी कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे। सवाल ये है कि इस खत के बाद क्या अब गेम पलट चुकी है और बाजी हुकूमत के हक में आ चुकी है, और इस खत की अहमियत क्या होगी, क्या इस मामले को चैलेंज किया जा सकता है? ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जैसे ही ये ख़त सामने आया है इस पर अमल दरामद भी हुआ और कौमी असम्बली में जो नंबर गेम है वो सामने आ चुकी है, जिसकी जो नशिस्तें बनती हैं वो बता दी गई हैं। 23 नशिस्तें मखसूस हैं, वो सब में बांटी जाएंगी। क्या इसके बाद आईनी तरमीम अभी भी दरकार होगी और हुकूमत इरादा रखती है इसके बाद भी आईनी तरमीम करने का? एक पेंडोरा बक्स खुल गया। किस किस इशू पे क्या क्या इकदाम होंगे? आपने कहा कि जी वो जो लेटर जारी हुआ है उसके बाद फैसला भी आ गया और पार्टी पोजीशन, ये असम्बली सेक्रेटेरिएट है, ये नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं होना, ये होना है इलेक्शन कमीशन से। अच्छा। देखें, बात गेंद है इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में। और गुज़िश्ता हफ्ते जो 8 जजेस के बेंच ने एक वजाहत जारी की थी, उसमें उनकी लैंग्वेज बड़ी सख्त थी। उन्होंने जहाँ पर इलेक्शन उन्होंने कहा था कि आप इस पर अमल दरामद करें, और अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो इसके नताइज भुगतने होंगे। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन तो बैठा है, 3-4 रोज से उनकी मीटिंग का अमल जारी है और वो भी बड़ा क्लियर है, नतीजा कुछ नहीं निकला। देखें, वो ये उनका लॉजिक, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास आइन भी है, कानून भी है और ये वजाहत भी है, और ये फैसला हमने करना है कि हमने आइन पे अमल पैरा होना है या इस वजाहत पे होना है। ये सारा सिलसिला आगे की तरफ कैसे चलेगा? वो जो सेक्रेटेरिएट ने तो एक पार्टी पोजीशन जाहिर की है। अलबत्ता ये बात, वो जो आइनी तरमीम वाली बात करते हैं, आपको याद होगा कि ये इतवार को पेश होनी थी। मैंने आपको हफ्ते को कहा था कि ये इतना सादा मामला नहीं है, ये कानून साजी का अमल सिंपल मेजॉरिटी से तो आप कर सकते हैं। ये जो 2/3 का अमल है और आइन के अंदर तरमीम एक गैर मामूली अमल होता है, उसके लिए एक यकसुई होती है, उसके लिए एक संजीदगी होती है। क्या वजह थी? पहले तो इस बात को हुकूमत को डिग आउट करना चाहिए ना कि ये सारा उनके साथ क्यों हुआ और ये एम्बेरसमेंट क्यों हुई और इस बिल के हवाले से इतनी पुरस्कारियत क्यों थी। अपने अरकान को भी नहीं दिखाया, अपनी कैबिनेट को भी नहीं दिखाया। आप लास्ट टाइम कह चुके थे कि ये आईनी तरमीम अभी नहीं होगी, लेकिन अब आगे मुस्तकबिल में आपको दिखाई दे रहा है कि आईनी तरमीम का इरादा रखती है हुकूमत? इस सारे क्राइसिस में अगर कोई शख्सियत को मरकजियत हासिल हुई है तो वो फजलुर रहमान साहब को है, और उनको क्यों कर हासिल हुई है? देखें, हुकूमत ये समझती थी कि शायद कहीं से कहने से या कहलवाने से मौलाना फजलुर रहमान सरेंडर कर जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ऐसी सादा तबीयत के आमल नहीं, वो बड़े ज़हीन सियासतदान हैं और उन्हें हुकूमत और हुकूमती तादियों से एक पुराना बदला भी चुकाना है। तो बात ये कि जैसे मैंने पहले कहा था कि उस वक्त नहीं होगी, अब ये होगी। अच्छा। लेकिन ये होगी किस सूरत में कि असल जो इसमें से डंग था ना वो निकल गया है। जब डंग निकल गया तो ये अब होम्योपैथिक बनेगी। वो डंग होम्योपैथिक कैसे बनेगी कि इसमें मौलाना, देखें, लोग समझ रहे हैं कि जी फजलुर रहमान साहब पीटीआई के साथ मिल गए। भाई, फजलुर रहमान साहब की तो कुदरती हलीफ ही पीटीआई है। उन्होंने आज वाज़ेह भी किया है, क्लियर किया है कि हम उनके साथ भी नहीं है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप उनको जरा, लेकिन आप कह रहे हैं डंग निकल चुका है, इस खत से डंग निकला है और इस खत के बाद आसानी होगी। ये 2/3 अक्सरियत, तो ये अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये पुरानी पोजीशन बहाल हो जाएगी, उसमें 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास होगी, लेकिन हुकूमत ये गलती नहीं करेगी। फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाया जाएगा और फजलुर रहमान साहब भी एक बिल तैयार कर रहे हैं। क्या वजह है कि किसी भी इशू पे आपका कंसेंसस नहीं होता? इस पे तो पॉलिटिकल पार्टीज को सोचने की जरूरत है। मौलाना की जो आज बॉडी लैंग्वेज थी वो तो खासी हार्ड थी, आपको लगता है वो मान जाएंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने तो आपको अगर कहें तो मैं सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देता हूँ कि जिस मौलाना फजलुर रहमान के पीछे पार्टीज खड़ी थी, इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज तो उन्होंने किया था, स्ट्रगल उन्होंने की थी, और जब हुकूमत साजी का मरला आया तो मौलाना से मशवरा भी नहीं किया। तो मौलाना तो वहां पर बैठे, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए, बहुत सारे सवालात थे। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि नवाज शरीफ साहब ने, देखें, ये बात सोचने की है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, वो वहां पर गए। आपको याद है मैंने कहा अगर तो ऐवान में नजर आए तो ये तरमीम हो जाएगी, वो ऐवान में नहीं गए।
اور انہوں نے حکومت سے پوچھا اپنی سے کہ اگر آپ نے مجھے یہاں پر بلایا تھا تو آپ کے نمبرز کیوں پورے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ جواب تو حکومت کو ملاقات دینا کوئی ہے۔ متوقع ہے مولانا سے نواز شریف کی؟ نہیں، میرا نہیں خیال جب تک کوئی کنکریٹ کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی یہ ملاقات متوقع نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بہت کچھ سوچتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ اب آپ کو آئینی ترمیم ہوتی نظر آ رہی ہے اور مولانا کو اس پر قائل کیا جائے گا۔ سلمان صاحب، آپ نے 8 سپتمبر کے جلسے کے بارے میں کہا تھا وہ ہوگا، لیکن 21 سپتمبر کے جلسے کے بارے میں آپ کی بھی یہ رائے ابھی تک سامنے آئی تھی کہ چونکہ یہاں قیادت نہیں ہے تو مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن اب انتظامیہ نے اجازت دی ہے، لیکن مشروط اجازت، 44 شرائط لگائی گئی ہیں، تو کل کا سما کیسا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو جمہوریت اور جمہوری عمل میں پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کے جلسے جلوس اور ریلیز کرنے کی اجازت ہوتی ہے، یہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے جلسے جلوس بڑا ایشو کیوں بنے؟ کیوں اور ایشو بنے یا بنائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں، بات یہ کہ اگر آپ یہ کریں کہ جی میں ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں لاہور، تو لاہور میں ایک لیجیٹیمیٹ حکومت موجود ہے، ایک انتظامی مشینری موجود ہے، ہم نے عامہ کی ذمہ داری ان پہ ہے۔ تو جلسہ بات کرنے یہ ہی آ کہ رہے ہیں نا۔ پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل طرز عمل اختیار کرتے ہیں، میں 100% حق میں ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو جلسے جلوس، اور ہم دیکھا کرتے تھے کہ انتظامی مشینری ہمیشہ حفاظتی اقدامات کرتی تھی، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی۔ اب یہ بات دیکھیں، انہوں نے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا تھا، میں نے کمپیریزن کیا تھا آپ کو کہ 8 ستمبر کے جلسے کے لیے اجازت بھی موجود تھی، پتہ بھی تھا کہ جی اجازت ہے، پختونخوا کی گورنمنٹ کی پیچھے بیک اپ بھی تھی، وہاں سے جلسے جلوس آنے تھے۔ اب لاہور جو ہے، لاہور پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے، یہاں سے لاکھوں ووٹ تحریک انصاف کے امیدواروں نے لیے ہیں۔ اب کل کا جلسہ، کل ہم جب اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوں گے کہ وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں نے اس لیے کہا 5 بجے تھا تک کا ٹائم دیا گیا نا، 2 جی سے 5 2 سے 5 تک کا، اور یہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ 2 سے 5 تک کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، یہ شرائط ہوتی ہیں۔ دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی غیر معمولی یا ہنگامی صورتحال طاری نہ ہو جس سے اس کے اثرات پورے شہر پہ ہوں۔ لیکن مولانا نے بھی ایک بڑا جلسہ کیا تھا، تب ایسی کوئی میں شرائط مولانا نہیں کے تھی۔ جلسے میں آپ کو 10 جلسے اور بتا دیتا ہوں۔ نعیم الرحمان صاحب نے دھرنا بھی کیا تھا اسلام آباد میں، لیکن جب آپ ریاست سنیں، آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز حدود و قیود کی پابند ہوتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایک بیچ میں شرط رکھی ہے کہ جی پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنے طرز عمل پہ کنٹرول رکھیں گے، اس لیے کہ وہ جو جس طرح کے بیانات دیتے آ رہے ہیں، وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، کبھی ان کے حوالے سے شکایات پیدا ہوتی ہیں افغان کونسل جنرل کے حوالے سے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں پنجاب میں لشکر لے کے آؤں گا۔ تو آپ جب سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ٹارگٹ نہیں کر پاتا۔ کل لاہور کے اندر ان کا ایونٹ انہوں نے مشروط اجازت مل گئی ہے، لیکن وہ بڑا شو نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ یہ جو موبلائزیشن ہوتی ہے اس وقت لاہور کی جو میجر لیڈرشپ ہے یا تو وہ غائب ہے یا وہ جیلوں کے اندر موجود ہے، لیکن لاہور پاکستان کی سیاست کا مرکز ہے، اور اگر آپ کے پاس اتنی پوٹینشیل لیڈرشپ اور آپ کے پاس ورکرز ہونا تو پھر آپ کو ایڈمنسٹریشن سے اس طرح کی اجازت نہیں لینی چاہیے جس میں 44 شرائط ہے، جس میں آپ نہ حکومتی اہم شخصیات کو ٹارگٹ کر سکیں گے، نہ آپ اداروں کو کر سکیں گے۔ دیکھیں، دیگر پارٹیز کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاہدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ صرف تحریک انصاف کے جلسے کو لے کر ہی حکومت کیوں گھبرا جاتی ہے، کیوں پریشان ہو جاتی ہے؟ آپ پھر کہیں گے میں نہیں چاہتا تھا، سن لیں، یہ 9 مئی کا واقعات آپ بھول گئی ہیں، وہ کس نے کیے تھے اور کون کون لوگ اس میں انوالو تھے؟ بات یہ کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اس پارٹی کے حوالے سے ایک ریزرویشن موجود ہے ریاست کی، ریاستی اداروں کی، اس لیے کہ ماضی کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سب کچھ کیا ہے۔ ان پارٹیز کے جو لیڈر ہیں وہ پھانسی چڑھ گئے، نااہل ہوئے، کبھی انہوں نے ریاستی اداروں کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا۔ اور اب تو میں حیران ہوا کہ ہمارے آنے والے معزز چیف جسٹس کے بارے میں وہ بانی پی ٹی آئی کیا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آ رہے ہیں تو 9 مئی کے واقعات بھی کھولیں گے۔ پتہ نہیں یہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے خلاف ہے۔ تو بات ہے کہ اس طرح کا طرز عمل تحریک انصاف کے لیے بہت ساری مشکلات کا باعث بن رہا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان کے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور ساری مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ آپ تو خود جیل کے اندر موجود ہیں، مشکلات باہر والوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو لہٰذا آپ پولیٹیکل طرز عمل اختیار کریں گے تو آپ کے جلسے بھی ہوں گے، کوئی ایسی مشکلات کھڑی نہیں ہوں گی۔ لیکن اندر سے یہ بھی آواز آ گئی ہے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا، روکیں گے تو جیلیں بھر دیں گے۔ سلمان صاحب،
مولانا آخر کہاں اڑے ہوئے ہیں, رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں پہلے تو خود پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی حکومت کو یہ پتہ چلانا چاہیے کہ آخر کس نے یہ بات کہی تھی کہ فضل الرحمان وہ گرین سگنل دے چکے ہیں اس ترمیم کے حوالے سے, جس پہ نواز شریف صاحب جاتی عمرہ سے اسلام آباد پہنچ گئے اور اس بات کی تحقیق ہو رہی ہے. باقی بات کہ مولانا کس سائڈ پہ کھڑے ہیں, دیکھیں مولانا اپنے ساتھ کھڑے ہیں اور مولانا کے جو تحفظات ہیں حکمران اطاعت کے حوالے سے وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. دیکھیں بعض باتیں وہ اوپن نہیں کی جاتی, اور یہ جو سیاسی مفاہمت ہوتی ہے یہ کبھی اصول کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, اس کی ایک سیاسی قیمت ہوتی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ تو مولانا کے پاس تھی, سٹرگل کی مولانا نے, لانگ مارچ کیا لیکن مولانا کا اصل مسئلہ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, تو نون لیگ کو کیوں ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک مسودہ لے کے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ایک مسودہ میرے پاس یہ ہے, ایک اور پڑا ہے, یہ بھی میں اس کا کمپیریزن کروں گا, ایک ہم تیار کر رہے ہیں. مولانا کو جو سیاسی سٹرگل بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے انہوں نے کی تھی, جب حکومت آئی تو ان کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کی, ان سے پوچھا بھی نہیں گیا, اس لیے کہ ان کے پاس محدود پارلیمانی قوت تھی اور سارے عہدے آپس میں تقسیم ہو چکے ہوئے تھے. میں یہاں پر مسلسل 6 ماہ سے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں. مولانا اصل میں بڑے گھر کے امیدوار تھے, ہیں اور ہوں گے, لیکن جن 2 عہدوں کی بات ہو رہی ہے وہ دونوں عہدے تو پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اس وقت حکمران اتحاد انہیں کوئی بڑا عہدہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کس طرح ان کو رام کیا جائے گا, رام ہونا ہے, آنی یہ کنسنسس کے ساتھ ہے. اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان کس طرح اس کی سیاسی قیمت وصول کرتے ہیں, وہ ذہین سیاستدان ہیں, بڑے طریقے سے ان کا جو موقف آپ اصولی کہتے ہیں نا, اس اصولی موقف کے ساتھ کچھ وصولی بھی ہوتی ہے. اچھا وصولی, اس پہ آپ نے زیادہ زور دیا.